کفر کے آشیاء پہ بجلی برسانے کا وقت آیا، بھڑک اٹھے ہیں پھر سے آتش نمرود کے شعلے کہ انہیں پھر جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا۔ اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں کہ اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا۔ جوانان وطن اٹھو، کفن بردوش ہو جاؤ، جہاد فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا۔ نبی کی عادت باقی رہے گی، تم بھی باقی ہو، نبی کی عادت باقی رہے گی، تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا۔ سنو اے روزے اطہر سے کیا آواز آتی ہے، سنو اے روزے اطہر سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا۔ اسٹیج پر موجود علماء کرام، صدر محترم اور سامعین باوقار، جب اسلام کا سورج سرزمین عرب کو عبور کرتا ہوا اسپین کے کھنڈرات، افریقہ کے جنگلات تک جا پہنچا اور اپنی آفاقیت اور ہماگیریت کی داد وصول کرتا ہوا لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرنے لگا، تو دشمنان اسلام کے صفوں میں کھلبلی مچ گئی اور اسلام اور پیغمبر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھکنڈے اپنائے جانے لگے۔ اور روزانات کی حد تو اس وقت ہو گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے میں بہت سے منظر پر انسان بستی کے اس مقام تک جا پہنچے جہاں ابو جہل بھی نہ پہنچ پایا تھا۔ چنانچہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے رنگیلا رسول نامی کتاب لکھی گئی، اور کبھی آپ کی ذات کو مطعون کرنے کے لیے آپ پر ہوس پرستی کا الزام لگایا گیا، اور گستاخان رسول نے آپ کے شان میں اور ناپاک الفاظ استعمال کیے جنہیں سن کر کلیجہ کانپ جاتا ہے، بدن لرز اٹھتا ہے اور زبان قوت گویائی کھو بیٹھتی ہے۔ لیکن آج محمد کا ایک ادنا غلام پروفٹ محمد کا دفاع کرنے آیا ہے، اگرچہ میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر سکوں، آپ کے کردار پر کچھ بدگشائی کر سکوں، یا آپ کی سیرت کیا تھا سمندر کے گہرائی میں غوطہ لگا سکوں، جہاں ایک طرف حضرت ابو دجانہ اپنے پیٹھ کو ڈھال بنا کر اور دوسری طرف حضرت طلحہ اپنے بازوؤں کو تلوار بنا کر حضور کا دفاع کرنے والے ہو، وہاں میری کیا اوقات ہے؟ اور جہاں خود احکم الحاکمین اپنے کلام معجز میں میرے نبی کی شان بیان کرے، وہاں مجھ جیسے سیاہ کار کی کیا بساط ہے؟ لیکن پھر بھی میں کتاب خداوند کے نور اور عاشقان نبی کے نشان قدم پر منزل کا راستہ طے کرتے ہوئے آپ کے کردار پر کیے جانے والے حملوں کا جواب دینے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ارے وہ الزام جو عقبہ بن ابی معیط جیسے گستاخ رسول کے ذہن میں بھی نہیں آیا تھا، وہ اعتراض جو ابو جہل جیسے بدبخت کے دماغ میں بھی نہیں آیا تھا، وہ بہتان جو کفار مکہ جیسے کٹر دشمن بھی نہ لگا سکے تھے، وہ بہتان جو نبی کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچنے والے، پتھر مار کر نبی کے جوتوں کو خون سے بھر دینے والے، نبی کو شاعر، کاہن، مجنون اور دیوانہ جیسے الزامات سے متصف کرنے والے شریر اور خبیث لوگ بھی نہ کر پائے تھے، وہ عیاشی کا بہتان مغربی مفکرین نے لگایا ہے، وہ ہوس پرستی کا الزام جدید دور کے انصاف کے علمبرداروں نے تراشا ہے، اور اس شہوت رانی کا اتہام دنیا کو مستشرقین نے دیا۔ لیکن افسوس سر افسوس، آج اس نبی پر ہوس پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے جو ساری دنیا کو پاکیزگی کی تعلیم دینے کے لیے آیا تھا۔ آج اس نبی پر عیاشی کے بہتان کو تراشا جا رہا ہے جو ساری دنیا کو عفت و عصمت کا پاٹ پڑھانے آیا تھا۔ آج اس نبی پر شہوت رانی کی تہمت کو چسپا کیا جا رہا ہے، ساری دنیا سے شہوت کو مٹانے آیا تھا۔ آج اس نبی کے سیرت پر اعتراض کیا جا رہا ہے، ساری دنیا کے لیے نمونہ بن کر آیا تھا۔ آج اس نبی کو انسانیت کا دشمن بتایا جا رہا ہے، ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا تھا۔ قرآن نے بھی کہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے دوستو، اسلام دنیا کا واحد مذہب نہیں ہے جس میں تعدد ازدواج کی اجازت دی گئی ہو، بلکہ دوسرے مذاہب میں بھی تعدد ازدواج کا تصور موجود ہے۔ چنانچہ اسلام سے پہلے بھی عرب، ایران، مصر، بابل اور ہندوستان جیسے تہذیبی مراکز میں مردوں کے لیے
والی شکل میں موجود تھا۔ ایک مشہور عیسائی عالم ڈان پورٹ نے تعدد ازدواج کی پرزور حمایت کی ہے اور انجیل کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ تعدد ازدواج صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ خدا نے اس میں خاص برکت بھی رکھی ہے۔ پادری نکسن، جان ملٹن اور دوسرے لوگوں نے کچھ اسی طرح کے خیالات ظاہر کیے۔ چنانچہ مذہب نصارہ کے مذہبی پیشوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وارے نظر آتے ہیں، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بائبل بلا کسی نکیر کا بیان کرتی ہے کہ ان کے 9 بیویاں اور 10 سے زیادہ باندیاں تھیں۔ چنانچہ مہابھارت بتاتی ہے کہ ہندوؤں کے اوتار میں بھی 1 سے زیادہ شادیوں کا رواج رہا ہے۔ راجا دشرت جو رام چندر جی کے باپ ہیں 10 بیویاں رکھتے تھے۔ شری کرشن کی بیویوں کی تعداد 16,021 بتائی جاتی ہے، جن سے 1,80,000 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان میں سے 8 بیویاں شری کرشن کی چتا کے ساتھ ستی ہو گئی۔ ان کے والد واسودیو کی 4 بیویاں تھیں۔ بھرگو کے تیاما کیشت کو برہمن کا بڑا بیٹا مانا جاتا ہے، جن کی 17 بیویاں تھیں۔ سریندر کمار اگیات نے اپنے تحقیقی مقالے ہندو دھرم اور سدھی پرتھا میں ثابت کیا ہے کہ دارام پروتی یعنی بہت سی بیویاں کرنا ہندوؤں کا مذہبی اور قانونی حق ہے۔ اسی مقالہ نگار نے سکھ دھرم کے نمائندہ شخصیت مہاراجا رنجیت کے متعلق لکھا ہے کہ ان کی متعدد بیویاں ہیں۔ میرے دوستوں، جو لوگ اس مسئلے کو بہت زیادہ شور مچاتے ہیں اور اپنے نادانی سے اسلام پر کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں، وہ اپنے مذہب سے بھی ناآشنا ہے، انہیں اپنے دھرم کا بھی کوئی گیان نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ ہندو دھرم کا مطالعہ کرتے تو تعدد ازدواج کا انکار نہ کر سکتے تھے، کیونکہ تعدد ازدواج ہندو دھرم میں نہ صرف ہے کہ تعدد ازدواج کی ممانعت ہے بلکہ اجازت ہے، بلکہ اجازت کے ساتھ ساتھ متعدد بیویوں کے مرد کے متعلق احکام بھی موجود ہیں۔ چنانچہ ہندو دھرم کے قانون کی کتاب منسمورتی اٹھائیے اور دیکھیے ادھیائے نمبر 9 شلوک نمبر 183 موجود ہے کہ جس کی 2 پتنیاں ہوں اور چھوٹی پتنی سے لڑکا پہلے پیدا ہوا اور دوسری سے بعد میں پیدا ہوا تو ترکے کی تقسیم اس طرح کرنی چاہیے۔ اب ذرا مجھے بتائیے جن کے دھرم میں وراثت کے حقدار آدمی کی جائز اولاد ہوتی ہے یا ناجائز اولاد ہوتی ہے؟ یہاں 2 بیوی والے مرد کے بیٹے کو وراثت کا مالک بنایا جا رہا ہے، جو دلیل ہے اس بات کی کہ ایک آدمی کا 2 بیویاں رکھنا ناجائز نہیں ہے، کیونکہ اگر ناجائز ہوتا تو منو جی مہاراج اس دوسری عورت کو اس آدمی کی پتنی نہ کہتے اور اس کے ناجائز بیٹے کو تاکہ وہ وارث نہ بناتا۔ اسی کتاب کے ادھیائے نمبر 9 شلوک نمبر 183 میں موجود ہے کہ اگر ایک آدمی کی 4 یا 5 بیویاں ہوں اور اگر ان میں سے ایک صاحب اولاد ہو تو باقی بھی صاحب اولاد ہوتی ہے۔ یہ منو جی کا حکم ہے۔ شاید منو جی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایک بیوی حقیقتاً صاحب اولاد ہو تو بقیہ بیویاں حکماً صاحب اولاد ہوتی ہے۔ اور آخر میں مہابھارت کا وہ فیصلہ بھی سن لیجئے جو اس جھگڑے کو یکسر ختم کر دیتا ہے۔ مہابھارت کا ادھیائے نمبر 160 شلوک نمبر 63 میں موجود ہے کہ تعدد ازدواج کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں بیویوں کا اپنے شوہر کے واسطے فرض نہ نبھانا گناہ ہے۔ بس میں اس مسئلے پر مزید تبصرہ نہ کرتے ہوئے بس اتنا کہوں گا کہ تم اپنے مذہب اور دھرم کو دیکھو، کہ تم اپنے نیم اور دھرم کو دیکھو، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ میرے دوستو، امی عائشہ کے نکاح کے بارے میں بہت ہی زیادہ ناروا اشکالات کیے جاتے ہیں اور ناپاک اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے رشتے ازدواج کو باپ بیٹی کی رشتے سے ثابت کیا جاتا ہے، اور کبھی اپنے ناپاک مضامین سے 53 سالہ خودخواہ مرد اور 9 سالہ بے بس بچی کے عنوان پر سرخی قائم کی جاتی ہے، اور اس پروپیگنڈے کو دنیا والوں کے سامنے اس شدت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ کچھ کمزور عقیدے والے مسلمان بھائیوں کا ذہن و دماغ میں بھی کچھ شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ مگر کتنی عجیب بات ہے کہ لوگ شیشے کا گھر بناتے ہیں اور دوسروں پر پتھر پھینکتے ہیں۔ منسمورتی کو دیکھیے کہ نکاح کی عمر کے بارے میں کیا قانون بتاتی ہے۔ چنانچہ ادھیائے نمبر 9 شلوک نمبر 94 میں موجود ہے کہ 20 سال کا لڑکا اور 8 سال کی لڑکی کا وواہ کیا جائے۔ جن کے دھرم میں 8 سال کی لڑکی کے نکاح کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ 9 سالہ بچی کے نکاح پر کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟
میرے دوستو تو سنیے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سالہ لڑکی کا انتخاب اس لیے کیا کہ وہ اعلیٰ درجے والی ذہانت والی خدا داد قابلیت والی تھی، باتوں کو یاد رکھنے والی، مسائل کو سمجھنے والی تھی، جو مزاج نبوت کو پہچاننے والی اور کردار نبوت کو امت تک پہنچانے والی، جن کا نام اسم گرامی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ پھر اگر کوئی یہ کہے کہ اس کے لیے نکاح کی کیا ضرورت تھی، یہ تو تعلیم و تعلم بلا نکاح کے بھی حاصل ہو سکتا تھا، تو یہ بات اس لیے مردود ہے کہ حیض و نفاس کے جو مسائل اور ولادت کے جو مسائل ایک بیوی اپنے شوہر سے حاصل کر سکتی ہے، دنیا کا کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو اس رشتے کا مقابلہ کر سکے۔ میرے دوستو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برحق نبی تھے، اور نبی صاحب ہوا و حوث نہیں ہوا کرتا، جو بھی کرتا ہے اذن الہی سے کرتا ہے، چنانچہ آپ کو نبی ماننے کے بعد اعتراض ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ نے جتنے بھی نکاح کیے اذن الہی سے کیے، اور مزید امت کو تعلیمات اسلامی پہنچانے کے لیے کیے۔ یہی اصل مقصد تھا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کثرت ازدواج کو جائز رکھا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عشق نبی سے سرشار فرمائے، اور نبی کے کردار پر کیے جانے والے حملوں کا منہ توڑ جواب دینے کی قوت اور طاقت عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔